جو نماز چھوڑے ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں، پھر وہ جہنم کی کسی وادی میں جا کے مر جائے، دنیا میں وہ کفر کی موت مر جائے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو اپنے پیچھے صرف دنیا کا کام لگا لے، وہ دین کے بارے میں کبھی نہ سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے مفلسی کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ کماتا جاتا ہے، خواہشات اس کی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اسی حالت میں کسی وادی میں جا کے مر جائے، اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اپنے پیچھے دین کا کام لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہمیشہ دین کے بارے میں سوچتا ہے، صرف اخبار نیوز پڑھ کے رہنا، عالموں کی غیبت کرنا، اپنے نیتاؤں کی غیبت کرنا، اپنے پڑوس کے ماں کی غیبت کرنا، اچھے لوگوں کے پیچھے پڑا رہنا، یہی تو ہمارے بچوں نے سیکھا ہے۔ یعنی صرف عالم کی برائی، صرف پیر کی برائی، صرف مولوی کی برائی، صرف امام کی برائی، صرف محسن کی برائی، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا، شراب پینے سے بھی بڑا ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا، سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کھانے کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرنا، یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ کافر بھی اپنی ماں سے زنا کرنا نہیں چاہے، ایک شرابی بھی اپنی ماں سے زنا کرنا نہیں چاہے، لیکن سود کا ایک ہم کھانا، دولت بڑھانے کے لیے سود کھانا، صاحب سود انٹرسٹ پہ پیسہ لگا دینا، حضور فرماتے ہیں سود کے گناہ کے 70 درجے، اس میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرنا، کتنا خطرناک گناہ ہے سود کا، لیکن سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے، آدمی نماز پنجگانہ تک کیا کرے۔ اب بتائیں کہ وہ جو بولتا ہے کہ ہم نمازی نہیں پڑھتے ہیں نا، ہم تو ان کی طرف برا رہے ہیں، ہم تو ان کی طرف برائی نہیں کرتے ہیں، تم بے نمازی ہے، یہ سود کھانے سے بڑا گناہ، یہ شراب پینے سے بڑا گناہ، یہ زنا کرنے سے بڑا گناہ۔ جس دن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ احساس سے پیدا ہو جائے تو 8 گھنٹے دکان میں وہ بیٹھنے والا وہ ضرور ٹائم نکال کے 10 منٹ کا وقت نکال کے وہ نماز پنجگانہ ادا کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ گھبرا کبھی نہیں کرے گا میں سود اور شراب سے بھی بڑا گنہگار میں بن جاؤں، سود کھانے والے سے، شراب پینے والے سے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں، اس لیے وہ لچوں کی طرح بات بولتا ہے، خورتوں کی طرح بات بولتا ہے، کافروں کی طرح بات بولتا ہے، خبیث اور مردودوں کی طرح بات بولتا ہے، ظالم اور فندوں کی طرح بات بولتا ہے، اس لیے زبان پہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی تعریف کا چرچا ہو۔ ہاں وہ برا ہے، اس کا مرتبہ اس کا انجام وہ بھگتے گا، لیکن میں اس کی بات کر کے میں اپنی زبان کو زنا سے زیادہ خطرناک گناہ کو مجرم بنا دوں۔ حضور نے کہا تو اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ، میں کیوں اس سخت گناہ کا شکار ہو جاؤں، گناہ بے اصل کا شکار ہو جاؤں؟ وہ برا ہے، وہ جہنم جائے گا، وہ شرابی ہے، جہنم جائے گا، وہ موسم عالم مولوی امام برا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، مگر میں کیوں غیبت کر کے زنا سے زیادہ سخت گناہ میں کروں؟ حضور کے حدیث پاک کو گرہ بنا کے رکھ لیجیے، سرکار فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یا تو وہ اچھی بات بولے یا چپ، یعنی یا اچھی کسی کی تعریف کرے، اگر تعریف کرنا نہیں آتا ہے چپ، یا تو کسی کی اچھائی کا تذکرہ کرے، وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ اچھا آدمی ہے، شریف ہے، اگر وہ بولنے کا جگر رکھتا ہے تو بولے، اور اگر یہ جگر اس کے پاس نہیں ہے، اتنا بڑا چوڑا سینہ اس کا نہیں ہے، وہ دوسروں کی تعریف کر سکے تو فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات بولے یا چپ، یعنی غیبت کر کے زنا سے بڑا گناہ نہ کمائے، غیبت کر کے دوسرے مسلمان کی عزت کو نہ خراب کرے، غیبت کر کے اس کو تو کچھ ملے گا نہیں، البتہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن کی انہوں نے پیٹ کے پیچھے برائی قیامت کے دن۔ سرکار فرماتے ہیں تدرون
मुफलिस। क्या तू जानता है कौन सबसे बड़ा मुफलिस और गरीब है? क्या तुम जानता है कौन सबसे बड़ा मुफलिस है? सहाबा ने कहा अपने हिसाब से कि फला फला मुफलिस है जिनके पास माल दौलत हो। आका फरमाते नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस वो है जो नेकी, परहेजगारी, नमाज रोजे लेके बड़ा हो और क़यामत के दिन इस हाल में खड़ा हुआ हो। वो किसी की जमीन हड़पा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी की इज्जत खराब करने के लिए गीबत की होगी और साथ किसी को ही को निगाहे हिकारत से देखा होगा। यानी वो गुनाह बंदों से रिलेटेड हो, उसी को कहते हैं हुक्मुल इबाद। यानी जो किसी की हक तलफी की होगी, जो किसी को गाली देगी, इज्जत खराब किया होगा, जो किसी की गीबत की होगी, वो सारे हक खड़े हो जाएंगे और कहेंगे इलाही ये शख्स मेरा हक मारा है। कहा जाए कौन सा हक मारा है? ये शख्स मुझको गाली दिया है, मेरी माँ लग गाली दिया है, जिसको आमतौर पर आप रात दिन बिरयानी से ज्यादा मजा ले लेकर अपने गुलाम को, अपने पड़ोसी को, अपने नौकर को, अपने दुकान के सेल्समैन को, अपने घर में काम करने वाले मजदूर को आप कहते रहते हैं, वो जो माता के साथ लगा रहता है, ये सब गाली पाते रहते हैं। यानी क़यामत के दिन वो हकदार खड़ा हो जाएगा। इलाही ने मुझको माँ लगा के गाली दिया है, अब इसकी नेकी उसको दे दी जाए। इन्होंने मेरी गीबत की, उसकी नेकी उसको दे दी जाए। उसके बाद ही कोई हकदार खड़ा होगा। ये पड़ोस में था, नमाज पढ़ने जाता था, मगर ये आज तक कभी मुझको ये नहीं कहा नमाज पढ़ना फर्ज से आज़म है और नमाज न पढ़ने वाला वो क़यामत के लिए फिरऔन, हामान और उमय्या